السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی شیخ مظلم، ایک آدمی جس کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، لیکن اس نے بڑی بیٹی کا بڑا بیٹا جس کی عمر 16-17 سال ہے اس کو لے پالک بیٹا بنایا ہوا ہے، یعنی پوری برادری میں اس نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ میرا تیسرا بیٹا ہے۔ وہ اس کے بچپن سے ہی تعلیمی اخراجات اور ادھر ادھر کے اخراجات اٹھاتا ہے، تو کیا وہ اپنی زندگی میں وراثت میں سے کچھ اس کے نام کروا سکتا ہے؟ یعنی جیسے ہبہ، جی مطلب کہتے ہیں جس کو ہبہ بولتے ہیں، وہ اپنی وراثت میں سے لگوا سکتا ہے، یا جب وہ فوت ہو جائے گا تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ وراثت میں حقدار بنے لے پالک بیٹا۔ جی یاد رکھیں، جو لے پالک بچے ہوتے ہیں وہ وراثت میں سے ان کی وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، جنہوں نے ان کو پالا ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی باپ کی وراثت میں سے حقدار ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن جنہوں نے ان کو گود لیا ہے ان کی جائیداد میں سے حصہ تو نہیں ان کو ملے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ وصیت ان کے حق میں کر سکتے ہیں، ہبہ نہ کریں، وصیت جو ہے وہ کر دے نا۔ وصیت تیسرے مال تک کی اجازت ہے جو شریعت نے دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تیسرے مال کے تیسرا حصہ جو ہے، یعنی تیسرے حصے تک وصیت کرنا جائز ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ والثلث کثیر، یہ تیسرا بھی بہت زیادہ ہے۔ تو مطلب جتنا ٹوٹل مال ہے اس کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ یا کم جتنا بھی مناسب سمجھتا ہے، تاکہ پیچھے جو حقیقی ورثہ ہے وہ محروم نہ ہو جائیں۔ جی کم از کم ان کا بھی خیال رکھے، اور کچھ مال کی وصیت کر دے کہ جی یہ وصیت اس کے نام کر دی ہے، اور جب یہ بندہ دنیا سے جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا قرض اور وصیت وہ اس میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی قرض ہے وہ بھی ادا کر دو، وصیت جو کی ہے وہ بھی دے دو، باقی جو مال ہے پھر وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو لہذا لے پالک بیٹا جو ہے جب وارث نہیں بن سکتا تو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ وصیت غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ تو یہاں لے پالک جو ہے غیر وارث ہے تو اس کے لیے وصیت کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، اگر بندے کو جلدی ہو، کہیں جانا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو بندہ رکوع اور سجدے میں جو سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم ہے یہ 2 دفعہ پڑھ سکتا ہے؟ محترم بھائی بات یہ ہے کوئی کام ہو یا نہ کام ہو، جی اگر کوئی بندہ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم جو ہے وہ 1 دفعہ پڑھ لے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ 1 دفعہ پڑھ لے، اس کا رکوع بھی درست ہے، اس کا سجدہ بھی درست ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی دوسری جو دعائیں ہیں اگر وہ پڑھتا ہے تو 1 دفعہ ہی پڑھ لے تو اس کا سجدہ صحیح ہے، اس کا رکوع درست ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ جو پڑھتا ہے تو اس کا رکوع مکمل ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ تو یہ سجدہ مکمل ہے۔ یہ ترمذی کے اندر جو روایت ہے یہ ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ ترمذی کے علاوہ امام طبرانی کی کتاب الدعا وغیرہ میں بھی آتی ہے، یہ ضعیف ہے جی۔ اس میں ایک تو علت ہے، انقطاع ہے، دوسرا جی اس میں راوی کی جہالت بھی ہے۔ لہذا اگر ایک مرتبہ ہی تسبیح کہہ لی ہے رکوع سجدے کی تو رکوع سجدہ مکمل ہے، درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔